اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم من أجل ذلك اسی وجہ سے كتبنا على بني إسرائيل ہم نے یہ حکم لکھ دیا بنی اسرائیل کے لیے انہو من قتل نفسا بغیر نفس کہ بے شک جس نے کسی شخص کو قتل کیا بغیر نفس بغیر کسی جان کے بدلے میں او فساد فی الارض یا کسی کو بغیر زمین میں فساد مچائے قتل کر دیا فکأنما قتل الناس جمیعا تو گویا کہ وہ ایسے ہے جیسا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا ومن احیاہا اور جس نے بچا لیا کسی ایک شخص کو فکأنما احیا الناس جمیعا تو گویا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور بے شک ہم نے ان کے پاس بہت سارے رسول بھیجے بالبینات واضح نشانیاں دے کر ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون پھر بے شک كثيرا منهم اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے فی الارض لمسرفون جو زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے فساد ہی پھیلاتے رہے اسراف ہی کرتے رہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی من اجل ذالک اسی وجہ سے، یعنی اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ چل رہا تھا تو ارشاد فرمایا کہ بے شک ان کی نسبت تھی ایک بہت بڑے نبی کے ساتھ اور تمام انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اگر قابیل کے اعمال درست نہیں تھے تو یہ نسبت اس کے کام نہ آئی۔ تو پتہ چلا کہ خالی نسبت جو ہے یہ کام آنے والی نہیں ہے، نسبت کے ساتھ ساتھ اگر اعمال بھی ہوں، انسان گناہوں سے بچنے والا ہو، پھر اس کا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو فرمایا کہ چونکہ یہ قتل کا سلسلہ قابیل سے چل پڑا تھا، حابیل کو پہلے قتل کیا گیا، لہٰذا فرمایا کہ ہم نے یہ حکم کتبنا علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم ہم نے جاری کر دیا اور یہ انہیں فرما دیا اور ان کے لیے یہ حکم لکھ دیا گیا کہ جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک شخص کو بچایا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کا نام کیوں لیا گیا؟ حالانکہ یہ تو سبھی کے لیے آج بھی یہی معاملہ ہے، تو وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ اس وقت میں جو بات چل رہی ہے، اس سے قبل جو آیات بھی پیچھے گزری ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے پہلے، تو بنی اسرائیل ہی مخاطب ہے، تو چونکہ ان کی بات چل رہی تھی اس لیے اس آیت میں بھی انہی کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بارہا مرتبہ ہم بات پڑھ چکے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے پاس بہت سارے انبیاء آئے اور انہوں نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کو قتل کر دیا، تو چونکہ یہ ایک انسانیت کی قدر ان کے دل میں نہیں تھی کہ حضرات انبیاء جو انسانیت میں بھی سب سے اعلیٰ مرتبے اور مقام کے مالک ہوا کرتے تھے، جب ان کی جانوں کا تحفظ انہوں نے نہ کیا، جب ان کی انہوں نے ناقدری کی، تو پھر باقی لوگ ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے تھے۔ اس لیے انہیں مخاطب کیا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ نے یہ حکم لکھ دیا ہے کہ ایک جان کی کتنی عظمت ہے، تو فرمایا کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا بغیر نفس بغیر کسی جان کے بدلے میں، او فساد فی الارض یا زمین میں کسی نے فساد نہیں پھیلایا پھر بھی اسے قتل کر دیا گیا۔ ان دونوں باتوں کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو قتل کیا جاتا ہے اس کے لیے تین وجوہات ہوتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں قتل کر دیا جائے، قصاصاً سزائے موت دے دی جائے،
نمبر 2، کوئی جو ہے شادی شدہ ہے اور زنا کر لے تو اسلامی حکومت ہو تو اسے سنسار کر دیا جائے، اس طرح سے اسے مار دیا جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی اسلام سے مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، چاہے وہ کفریہ کلمات کہہ کر، چاہے وہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی گستاخی کر کے، تو اس کی بھی شریعت میں جو سزا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے اور اسے سزائے موت دے دی جائے۔ اور اگر کسی نے بغیر اس کے کسی کو قتل کر دیا تو ظاہر ہے کہ یہ قتل کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ذو الحجہ میں 18 تاریخ کو جو ہے بڑے دردمندانہ انداز میں شہید کر دیا گیا، اگر ان کی زندگی کو پڑھا جائے، ان کی شہادت کے واقعے کو پڑھا جائے تو انسان حضرت جو کربلا کے واقعات ہیں ان کو انسان بھول جاتا ہے۔ 40 دن تک جو ہے انہیں گھر کے اندر بند رکھا، اور اس کے بعد جو ہے انہیں بڑے دردمندانہ انداز میں پہلے بازو کاٹ دیا، پھر کمر پر وار کیا، اور قرآن پڑھتے ہوئے انہیں جو ہے شہید کر دیا گیا۔ تو بہرحال ان کو جب وہاں پر بند رکھا تو ایک دن یہ اپنی چھت پر تشریف لائے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ میرا حصار کیوں کیے ہوئے ہو، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے زنا کیا ہے؟ کیا میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے؟ یا میں نے کسی انسان کو قتل کیا ہے؟ یہ تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے بھی یہی 3 باتیں ذکر کی کہ انہی وجوہات کی بنا پر اگر اسلامی حکومت ہو تو قتل کیا جاتا ہے، اور قانون تو ہمارا آج بھی الحمدللہ اس حوالے سے موجود ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں پھر کسی کو قتل کرنا، اور ظاہر ہے کہ حابیل نے کچھ ایسا نہیں کیا تھا، اس کے بعد صرف دنیا کی لالچ میں قابیل نے قتل کر دیا۔ تو فرمایا کہ جس نے ایسا کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب انسان کے دل سے انسان کی عظمت گر جاتی ہے تو اس نے اگر ایک کو قتل کیا ہے، کل کو اگر کوئی اور اس کی خواہشات کے خلاف کرے گا یا اس کی طبیعت اور مزاج کے خلاف کرے گا تو یہ اس کے قتل کرنے پر بھی جو ہے نا وہ شیر بنے گا کہ میں نے تو پہلے بھی قتل کیا ہوا ہے، میرے ساتھ تو کچھ نہیں کیا گیا، لہذا پھر تو گویا کہ انسانیت کی عظمت اس کے دل سے اتر چکی ہوگی، اس لیے کسی کی بھی لاج نہیں رکھے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک کو قتل کرنا یہ سب کے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے جب عادت اس کی بن جائے گی تو عادت پڑ جائے تو پھر بھی انسان اس سے باز نہیں آتا، تو اس لیے فرمایا کہ ساری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے اس طرح سے قتل کر دینا۔ اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ اس کی عظمت بیان کی ہے کہ ایک جان کو بچانا، ظاہر ہے کہ اس کے سامنے تو ایک ہی جان تھی، باقی یہ تھوڑا ہے کہ ایک کو بچا لے اور باقیوں کو چھوڑ دے، مرنے دے اور اس کا اختیار بھی ہو، تو یہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس کے سامنے آئے اور اس کا جو ہے اختیار بھی چلتا ہے اور اس کے کہنے سے، اس کے سننے سے، اس کے کوشش کرنے سے، اس کے عمل کرنے سے، اس کے علاج معالجہ کرنے سے جان بچ جاتی ہے، تو گویا کہ ایسا ہی اجر اور ثواب ملتا ہے جیسا کہ ساری انسانیت کو بچانے کا اجر اور ثواب ہے۔ ویسے بھی ایک انسان کی عظمت جو ہے، اس کے مال کی عظمت، اس کی عزت کی عظمت اور اس کی جان کی عظمت خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک انسان کا تو بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ اللہ پاک نے انسان ہی کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ پاک نے انسان ہی کو اپنا خلیفہ بنایا، اللہ پاک نے انسان ہی کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو انسان کی جو ہے بڑی عظمت اور بڑی کرامت ہے، اس لیے فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچایا، اللہ ایسا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا اس حوالے سے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قتل کرنا ایک انسان کا ساری انسانی کو قتل کرنے کے مترادف ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے قابیل نے قتل کیا حابیل کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے اس کا گناہ اس قتل کرنے والے کو تو ملے گا ہی، لیکن ایک حصہ اس میں جو ہے وہ قابیل کو بھی گناہ جائے گا، اس لیے کہ اس نے بنیاد ڈالی ہے قتل کرنے کی، بنیاد ڈالی ہے قتل کرنے کی۔ انسان اچھے کام کی بنیاد ڈالتا ہے، ابتدا کرتا ہے، لوگ اس نیک کام کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہر انسان کے نیک عمل میں پھر اس کا بھی حصہ ہوتا ہے، اس لیے کہ بنیاد ڈالنے والا یہ ہے۔ اور اگر کسی برے کام کا آغاز کرتا ہے تو برابر جب تک لوگ برے کام کرتے رہتے ہیں اس لیے وہ بھی اس کے اندر شریک ہوتے رہتے ہیں، اس لیے اعلانیہ طور پر ایسے گناہوں کا کرنا جس میں اور لوگ بھی ملوث ہو جائیں، دیکھا دیکھی کرنا شروع کر دیں، چاہے وہ کچھ بھی ہے، تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے ان کے پاس بہت سارے رسول واضح نشانیاں دے کر بھیجے۔ بنی اسرائیل کے پاس بہت سارے انبیاء آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل ہی میں آئے، لیکن انہوں نے قدر نہ کی اور ان کی عظمت کو نہیں پہچانا اور سراسر نقصان میں رہے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، تو اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ، ظاہر ہے کہ ساری نافرمان نہیں ہوتے، کچھ ایمان بھی لائے اور کچھ جو ہے یعنی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسی طریقے سے پہلے انبیاء ان کا بڑا ساتھ دینے والے تھے، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ اکثریت سے لوگ نافرمان تھے، اکثریت سے انبیاء کا انکار کرنے والے تھے، نقصان پہنچانے والے تھے اور آیات کا انکار کرنے والے تھے، اور مال و دولت اور دنیا جو ہے اسی کی قدر جو ہے وہ ان کے ہاں تھی۔ تو اس وجہ سے جو ہے فرمایا کہ اکثر لوگ جو ہیں اس کے بعد بھی زمین میں فساد مچاتے رہے، انبیاء کے آنے کے بعد بھی۔ ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے حضرات انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارے پاس یہ نعمت محفوظ ہے، حضور کا پورا کردار محفوظ ہے اور قرآن کریم محفوظ ہے۔ اب بھی انسان ان تعلیمات پر چل کر اپنے آپ کو کامیاب نہ کروا لے تو یہ انتہائی نقصان، خسارے اور گھاٹے والی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔